آئیے اب ہم اس سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیراگراف کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ آخری پیراگراف ہے اس لیے ہمیں تمام باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے ایک دو جو پیراگراف ہیں ان میں کی گئی باتوں کو آپ دہرا سکتے ہیں۔ آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں جا کر ٹھہرے، وہاں قریش پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق غمزدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ اس کے بعد آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ سراقہ بن جوشم نے آپ دونوں حضرات کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جس میں اسے ناکامی ہوئی۔ ان باتوں کو آپ 3 سے 4 لائنوں میں بیان کر سکتے ہیں، آپ کا سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم اس آخری پیراگراف کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، لوگ بے تابی سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ وہ صبح سویرے دن نکلنے سے پہلے مدینہ آنے والے راستوں پر آ جاتے، اپنے پیغمبر کا انتظار کرتے، دوپہر تک وہاں رہتے، جب سورج کی گرمی بڑھ جاتی تو لوگ واپس چلے جاتے۔ مولانا شبلی نعمانی نے بڑے اچھے لفظوں میں لوگوں کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ہمہ چشم انتظار بن چکے تھے، یعنی وہ صرف آنکھوں سے پیغمبر کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ ان کا پورا وجود آنکھ بن چکا تھا، ان کی بے تابی کا یہ عالم تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب لوگ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے، ایک یہودی نے آپ حضرات کو آتے ہوئے دیکھا۔ آپ لوگوں کے حلیہ مبارک سے اور آثار سے وہ پہچان گیا کہ یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ اے عرب والو، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت تشریف لا چکی ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ تمام شہر مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ان باتوں کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر کے اس پیراگراف کی تشریح مکمل کر سکتے ہیں۔